کہ انسان کو اللہ رب العزت نے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے واسطے، ورنہ اطاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ آج کے جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ تنگی میں ہیں، مزدور غریب لوگ بہت پریشان ہیں، تو خلق خدا پر شفقت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، میرے بندے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا اور تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ تو کیسی باتیں کرتا ہے مولا، تو پیاس سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، بیمار ہونے سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے فلاں دن فلاں تیرا دوست تیرے پاس آیا تھا، سخت گرمی تھی، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اس کو پانی پلا دیتا، اس کو پانی پلانا ایسے ہی تھا جیسے مجھے پانی پلا دیا۔ فلاں دن فلاں وقت فلاں تیرا عزیز آیا تھا، دوست آیا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، تو نے اس کو کھانا ہی نہیں پوچھا، اس کو کھانا کھلا دیتا، اس کو کھانا کھلانا ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلا دیا۔ فلاں عزیز فلاں دوست بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اس کی بیمار پرسی کرنا ایسے ہی تھا جیسے میری بیمار پرسی کرتی۔ آپ غور کریں، اللہ پاک انسان کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے، انسان کے حق کو اللہ اپنا حق قرار دے رہا ہے، انسان کو اپنی ذات کے ساتھ کس طرح جوڑا ہوا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ خلق آدم علی صورت، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ الانسان سری و انا سر، اللہ پاک فرماتا ہے انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا ہے، انسان کو اپنی خلافت اور نیابت عطا کی ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ فرمایا کہ کوئی میری رضا چاہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، میرے بندوں سے پیار کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے اپنا پتہ بتا، تو کہاں رہتا ہے تاکہ میں تیرے بندوں کو بتا سکوں، اپنا ایڈریس بتا، اپنا عطا پتہ بتا، تیرے بندے پوچھیں تو میں ان کو بتا سکوں کہ مولا وہاں ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم بتا دوں؟ جی مولا۔ فرمایا میرے پیارے کلیم، جو فاقوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، رنجوں سے، غموں سے ٹوٹے ہوئے دل ہیں، میں ان دلوں میں رہتا ہوں، میں ان دلوں میں رہتا ہوں۔ بس وہ ٹوٹے ہوئے دل والے کو خوش کر دے، جس نے اس کو خوش کر دیا بس وہ مجھ تک پہنچ گیا، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ کتنی بڑی بات سمجھائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی مطہرہ کا مطالعہ کریں، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مخلوق پر شفقت سے معمور ہے۔
پھر کیوں نہ ہو، اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا رب المؤمنین یا رب المسلمین، نہ، رب العالمین، سارے عالموں کا پالنے والا۔ تو جو صیغہ اپنے لیے رکھا وہی اپنے محبوب کے لیے رکھا، فرما میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور میرا محبوب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا صرف میرا محبوب کوئی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، نہ، کوئی قید نہیں لگائے، کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے، حتیٰ کہ کائنات میں عالموں میں جو کچھ ہے، جس طرح ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، اسی طرح حضور سارے جہانوں اور سارے جہانوں کی مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، اللہ رب العزت کا بھی طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مخلوق پہ شفقت کرتا ہے، مخلوق کو پالتا ہے، مخلوق کو عطا کرتا ہے، تو یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، ساری مخلوق پر اللہ شفقت کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صرف مسلمانوں پہ رحمت نہیں کی، شفقت نہیں کی، ساری انسانیت پہ حضور نے شفقت کی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یاد آئے، آپ سرکار کا معمول تھا، آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ 7 دن گزر جاتے، مہمان نہ آتا آپ بھوکے رہتے، جب کوئی مہمان آتا تو پھر دسترخوان پہ کھانا لگاتے اور اس کے ساتھ مل کے آپ کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ شہر کے دروازے پہ کھڑے رہے کہ کوئی مسافر، کوئی مہمان ملے، اس کو گھر لے جاؤں، اس کو جا کے کھانا کھلاؤں۔ آپ کھڑے رہے، ایک مسافر آیا، آپ نے اس کی وضاقتہ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، پہچان گئے یہ کوئی مسافر ہے۔ فرمایا بھائی مسافر ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی کھا لوں گا۔ بڑی محبت سے اس کو گھر لے آئے، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ جب کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، تو آپ نے جلدی سے دسترخوان کھینچ لیا۔ اس نے کہا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا تو میرے رب کو ہی نہیں مانتا، تجھے کیوں کھانا کھلاؤں؟ اس نے کہا جی خود ہی آپ بلا کے لائے تھے اور خود ہی اب دسترخوان چھین لیا ہے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی، فرمایا میرے خلیل، اگر میں اپنے بندوں کو تیرے سپرد کر دوں تو پھر تو ساروں کو بھوکا ہی مار دے گا، ہمیں دیکھ، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، سب کو کھلاتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے، اس کو پکڑا، اس سے معافی مانگی، کہا میرا مولا ناراض ہو گیا ہے مجھ سے، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر ساتھ لائے، اس کو کھانا کھلایا۔ تو یہ بات سن کے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا کہ میں مانتا نہیں ہوں پھر وہ اتنا کرم کرتا ہے، اگر مانوں تو پھر کتنا کرم کرے گا۔ ہم نے بات تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرنے، ان سے محبت کرنے سے بڑا میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھاؤں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی اس امت کے لیے کتنے حضور نے دکھ سہے، کتنی باتیں سناتا ہوں، حضور کی ولادت سے لے کے آقا علیہ السلام کی وفات مبارک تک ساری زندگی حضور علیہ السلام امت کے لیے ہی غم زدہ رہے۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے کان قریب کیا تو حضور کہہ رہے تھے رب اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر ساری زندگی آقا علیہ السلام کی اس طرح گزری، سفروں میں، حضروں میں، غاروں میں، امت کے لیے ہی حضور علیہ السلام رنجیدہ رہے، امت کی خیر مانگتے رہے۔ اور آپ کو بتایا کئی مرتبہ، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو امت کے گناہ دکھائے گئے
تو حضور علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے، ہر وقت حضور روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو سلام کہنا اور پوچھو میرے محبوب سے، محبوب کیا بات ہے، کیوں رنجیدہ ہے، کیوں غم زدہ ہے؟ حالانکہ اللہ پاک تو جانتا ہے، یہ سارا مکالمہ اس لیے کیا تھا کہ میرے محبوب کی امت کو بھی پتہ چلے۔ تو حضور علیہ السلام سے جبرائیل نے پوچھا تو فرمایا جبرائیل میں نے اپنی امت کے گناہ دیکھے، اتنے زیادہ گناہ ہیں، اس بات نے رنجیدہ کر دیا، ان کا کیا بنے گا؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو چاہتا ہے تیری امت کو بخش دیں؟ جی مولا چاہتا ہوں۔ فرمایا محبوب تیری امت کی بخشش کا انحصار تیرے رات کے جاگنے پر ہے، تو رات کا جتنا حصہ جاگے گا اتنی آپ کی امت ہم بخش دیں گے۔ اگر تہائی رات کا تہائی حصہ جاگیں گے تو تہائی امت بخش دیں گے، چوتھائی حصہ جاگیں گے چوتھائی بخش دیں گے، نصف رات جاگیں گے نصف بخش دیں گے۔ امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے بستر لپیٹا اور لپیٹ کے پرے پھینک دیا، عرض کی مولا اگر میری امت کی بخشش کا انحصار میرے رات کے جاگنے پر ہے تو آج سے پھر تیرے محبوب کے اوپر سونا حرام ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام ساری رات امت کے لیے سر سجدے میں رکھ کے روتے، ہچکیاں بند جاتی، سسکیاں بند جاتی اور مصلی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتا۔ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے حضور روتے رہتے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کان قریب کرتی کہ سنوں تو صحیح حضور اتنے رنج سے، غم سے، دکھ سے رو رو کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ ماتی جب کان قریب کرتی تو آقا علیہ السلام یہی رو کے کہہ رہے تھے مولا اگر تو اپنے حبیب کی عبادتوں رعادتوں سے خوش ہے تو اس کا صلہ صرف یہ مانگتا ہوں میری امت کو بخش دیں، میری امت کو بخش دیں۔ تو یہ امت آقا علیہ السلام کی محبوب ہے، یہ امت سرکار کی، جو کوئی چاہتا ہے حضور خوش ہو جائیں وہ اس امت کو خوش کریں، بس جو چاہتا ہے آقا علیہ السلام کی مجھے قیامت کے دن شفقت نصیب ہو، شفاعت نصیب ہو، قربت نصیب ہو، جنت میں حضور کی معیت نصیب ہو، بس وہ حضور کی امت سے محبت کریں۔ یہ سرکار کی محبوب ہے امت، اس امت کی خاطر آقا علیہ السلام نے بڑے دکھ سہے ہیں، اور جس کو یہ راز سمجھ آتا گیا اس نے پھر اپنے لیے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، حضور کی اقتداء میں وہ حضور کی امت کی خیر ہی مانگتا رہا، حتیٰ کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری رات عبادت کرتے کرتے گزار دیتی، ایک ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہونے لگ جاتی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سر سجدے سے اٹھاتی اور ٹھنڈی آہ بھر کے رو کے عرض کرتی مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی اور تیری رات ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو ساری رات ایک ایک سجدے میں بیت جاتی، مصلی پر روتے روتے بیت جاتی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا سنوں تو صحیح میری اماں ساری رات رو کے اللہ سے کیا مانگتی ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے کان قریب کیا تو ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور رو کے میری اماں یہی کہہ رہی تھی مولا اگر تو فاطمۃ الزہرا کی عبادتوں سے، رعادتوں سے، سخاوتوں سے، اطاعتوں سے خوش ہے تو اس کا صلہ صرف یہ مانگتی ہوں میرے بابا جان کی امت کو بخش دیں، میرے بابا جان کی امت کو بخش دیں۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا میں نے پڑھا ہے، بڑے صاحب کرامت ہیں۔ آپ سرکار کا میں نے پڑھا ہے کہ آپ ہر روز پوری رات روتے روتے سجدوں میں گزارتے اور رو کے بس یہی عرض کرتے میرے مولا میں اپنی عبادتوں، اپنی رعادتوں، اپنے مجاہدوں کا اور کچھ صلہ نہیں مانگتا، اگر تو میری عبادتوں سے خوش ہے تو اس کا صرف یہ اجر مانگتا ہوں میرے محبوب کی امت کو بخش دے، میرے آقا کی امت کو بخش دے۔ کہ ساری زندگی حضور کو اس امت کا غم ہی ستاتا رہا،
اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے آقا علیہ السلام رنجیدہ رہے، غم زدہ رہے، اور آج بھی اپنے مزار پر انوار میں اس امت کے لیے غم زدہ ہیں، ہر وقت امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حشر کے دن بھی امت کے لیے ہی غم زدہ ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کہتا ہوگا اور حضور امتی امتی فرماتے ہوں گے۔ میرے مولا میرے محبوب کی امت کو بخش دے تاکہ حضور کا غم تو ختم ہو جائے۔ اور پھر عرض کرتے مولا اگر تو میرے محبوب کی امت کو نہیں بخش سکتا اور دوزخ کو بھرنا ضروری ہی ہے تو اے میرے مالک میں ابو الحسن نوری کو اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں تنہائی تیرے دوزخ میں پورا آ جاؤں اور میرے محبوب کی ساری امت بچ جائے تاکہ میرے محبوب کا غم ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ راز جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اولیاء و صالحین سب کی زندگیاں پڑھیں، وہ اللہ کی مخلوق ساری زندگی مخلوق خدا پہ شفقت کرتے، محبت کرتے، عنایت کرتے تھے اور مخلوق کا دل میں درد رکھتے تھے۔ میں نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا پڑھا ہے۔ آپ ہر روز رات مصلی پہ بیٹھتے تو کہتے یا اللہ پوری روح زمین پر جس کسی کو بھی کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، میں معین الدین کو ہی لگا دے کہ یہ امت حضور کی محبوب ہے۔ جب یہ دکھی ہوتی ہے تو محبوب دکھی ہو جاتا ہے، ان کے دکھ دور کر دے تاکہ میرے محبوب کے دکھ دور ہو جائے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا، آپ خطاب فرماتے 10 ہزار کا مجمع ہوتا، آپ کا خطاب سننے کے لیے لوگ 10 ہزار کا اجتماع ہوتا، تو صاحبان لگائے ہوئے ہوتے، لوگ آ کے بیٹھتے جاتے حتیٰ کہ مخلوق خدا اتنی زیادہ ہو جاتی کہ صاحبان کم پڑ جاتے، لوگ دھوپ میں بیٹھنے لگ جاتے، تو آپ خطاب روک کے فرماتے بھائیو آگے آگے ہو جاؤ، آگے آگے ہو جاؤ، وہ جو دھوپ میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم بیٹھے وہ ہوئے ہیں مگر جسم میں نظام الدین کا جل رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا مخلوق خدا پہ شفقت کا عالم تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اور رسول اللہ السلام نے یہاں تک فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا حبیب ہے اگرچہ گناہگار ہی ہو۔ سخی جو مخلوق خدا پہ شفقت کرنے والا ہے، مخلوق خدا سے محبت کرنے والا ہے، مخلوق خدا کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، مخلوق خدا کے کام آنے والا ہے، مخلوق کے درد بانٹنے والا ہے، فرمایا بھلے وہ گناہگار ہی ہے مگر اللہ کا محبوب ہے۔ اور فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے بھلے عابد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔